ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زوہا کی نظریں رنگ برنگی چوڑیوں پر جمی تھی۔ شیشے کی دکان میں لٹکتی ہوئی وہ چوڑیاں اسے کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، ایسا خواب جو اس کے لیے کبھی پورا نہیں ہوتا۔ چھوٹی امی، مجھے بھی عید کے لیے چوڑیاں دلا دیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی، وہی پرانی سی امید جو ہر بار ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ جواب میں الفاظ نہیں آئے، صرف کمر پر زوردار مکہ۔ منحوس ماری، تیری ماں خزانہ چھوڑ کر مری تھی۔ زوہا کے ہونٹ کانپے، آنکھیں بھر آئیں، مگر آنسوؤں کو گرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی آنسو فریدہ بیگم کو اور زیادہ طاقت دے دیتے ہیں۔ زوہا کی ماں کی وفات کے بعد اس کے ابا نے فریدہ بیگم سے دوسری شادی کر لی تھی۔ تب زوہا ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اس عمر میں جہاں بچوں کو ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں زوہا کو باورچی خانے کے برتن، جھاڑو اور حکم ملے تھے۔ فریدہ بیگم اپنی بیٹیوں صالحہ اور نادیہ کے ناز نخرے اٹھاتی تھیں۔ ان کے لیے نئے نئے کپڑے، چوڑیاں، جوتے، سب کچھ موجود تھا، مگر زوہا، اس کے لیے صرف کام اور خاموشی۔ عید کا دن قریب تھا، گھر میں تیاریوں کا شور تھا۔ صالحہ آنے کے سامنے کھڑی اپنے سوٹ کے ساتھ چوڑیاں ملا رہی تھی۔ نادیہ کہے لگا رہی تھی، امی، یہ سنہری چوڑیاں مجھ پر زیادہ اچھی لگیں گی نا؟ صالحہ نے شوخی سے کہا، بالکل، میری شہزادی ہے ہی سب سے خوبصورت۔ فریدہ بیگم نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ زوہا کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بھی چاہتا تھا کہ کوئی اسے بھی ایک بار ایسے دیکھے، محبت سے، اپنائیت سے۔ اسی دن شام کو دروازے پر گاڑی رکی۔ فریدہ بیگم کی بہن جو جرمنی میں رہتی تھی پاکستان آئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا فردین بھی تھا۔ گھر میں ہلچل مچ گئی، مہمان آئے تھے، خاص مہمان۔ فریدہ بیگم خوشی سے چہک رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، حساب کتاب کی چمک۔ زوہا، جلدی سے چائے بنا کر لا۔ زوہا نے سر جھکایا اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اس کی سادہ سی چادر، جھکی ہوئی نگاہیں اور نرم لہجہ، سب کچھ کسی انجانی خوبصورتی کا پتہ دے رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں فردین کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھی۔ جب زوہا چائے کی ٹرے لے کر اندر آئی، وہ لمحہ بھر کو رکا۔ یہ لڑکی خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں وقار تھا۔ فریدہ بیگم کی بہن نے بھی غور سے زوہا کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، یہ کون ہے؟ یہ زوہا ہے، فریدہ بیگم نے لاپرواہی سے جواب دیا، جیسے کسی ملازم کا تعارف کرا رہی ہوں۔ مگر وہ نظر جو زوہا پر پڑ چکی تھی آسانی سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اسی رات جب سب سو گئے، زوہا چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ آسمان پر چاند پورا تھا، عید کا چاند۔ امی، اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ زندہ ہوتیں تو شاید مجھے بھی چوڑیاں ملتی۔ چاند خاموش رہا، مگر زوہا کے دل میں پہلی بار ایک ننھی سی امید جاگ اٹھی۔ فریدہ بیگم کی بہن کی آمد کے بعد گھر کا ماحول بظاہر خوشگوار تھا، مگر اس خوشگواری کے نیچے ایک انجانا سا تناؤ سانس لے رہا تھا۔ زوہا یہ سب محسوس کر سکتی تھی، حالانکہ کوئی لفظ اس کے کانوں تک نہیں پہنچا تھا۔ بعض خاموشیاں آوازوں سے زیادہ بولتی ہیں، اور یہ گھر انہی خاموشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ فردین اگلی صبح صحن میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ دھوپ کی ہلکی سی تمازت صحن کی اینٹوں پر بکھری ہوئی تھی۔ زوہا حسب معمول جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کے قدم ہلکے تھے، جیسے وہ زمین پر چل نہیں رہی بلکہ معافی مانگتی ہوئی گزر رہی ہو۔ فردین کی نظر بار بار غیر ارادی طور پر اس کی طرف اٹھ جاتی۔ اس نے نوٹ کیا کہ زوہا کے چہرے پر کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی، ایسی سنجیدگی جو وقت سے پہلے انسان کو بڑا کر دیتی ہے۔ فریدہ بیگم کی بہن، جنہیں سب خالہ جان کہہ رہے تھے، کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے زوہا کو کام کرتے دیکھا تو آہستہ سے پوچھا، بیٹا، پڑھتی نہیں ہو؟ زوہا چونکی، ایسے سوال اس سے کوئی نہیں کرتا تھا۔ جی، امی تھیں تو پڑھتی تھی، پھر؟ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ خالہ جان نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی، صرف اتنا کہا، تمہاری آنکھوں میں بہت صبر ہے۔
یہ ایک جملہ تھا مگر زوہا کے لیے بہت کچھ تھا۔ کسی نے پہلی بار اس کے اندر جھانک کر بات کی تھی۔ شام کو فریدہ بیگم نے خالہ جان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ دروازہ بند ہوا تو لہجے بدل گئے۔ آپ بھی جانتی ہیں بہن، زوہا کی ماں قسمت کی اچھی نہیں تھی۔ فریدہ بیگم نے بات کا آغاز ایسے کیا جیسے ہمدردی جتا رہی ہوں۔ خالہ جان خاموشی سے سن رہی تھی۔ اور بچی بھی ویسے ہی ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتی، مگر آج کل کے حالات آپ کو معلوم ہیں۔ یہاں فریدہ بیگم نے جان پوچھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں فریدہ؟ خالہ جان نے صاف لفظوں میں پوچھا۔ فریدہ بیگم نے گہری سانس لی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بھانجے کی زندگی کسی مسئلے میں پڑے۔ اسی رات فردین نے اپنی ماں سے تنہائی میں بات کی۔ امی، آپ نے زوہا کو غور سے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، ماں نے مسکرا کر جواب دیا، اسی لیے تو بات چھیڑی ہے۔ فردین کچھ لمحے خاموش رہا۔ وہ مختلف ہے۔ مختلف ہونا ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتا بیٹا۔ ادھر فریدہ بیگم کے دل میں آگ بھڑک چکی تھی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ کمتر سمجھتی رہی وہ ان کی بیٹیوں سے آگے نکل جائے۔ اگلے دن چائے کی میز پر خالہ جان نے سیدھی بات کی۔ ہم فردین کے لیے زوہا کا رشتہ سوچ رہے ہیں۔ زوہا کے ہاتھ سے کپ کانپ گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا نام پکار لیا ہو، ایسے نام سے جس پر اسے یقین نہیں تھا۔ فریدہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خالہ جان کا لہجہ پرسکون تھا۔ بچی سلیقہ مند ہے، با اخلاق ہے۔ فریدہ بیگم نے زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ شاید کچھ باتوں سے لا علم ہیں۔ مثلاً؟ فریدہ بیگم نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر وہ جملے کہہ دیے جو تیر بن کر زوہا کی طرف آئے۔ بدکرداری کے الزام، اشارے، ادھورے فکرے۔ زوہا نے سب سنا پر وہ بولی نہیں۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا مگر آواز نہیں آئی۔ خاموشی کے اس لمحے میں خالہ جان نے صرف اتنا کہا، اگر یہ سچ ہوتا تو تمہاری آنکھیں اتنی صاف نہ ہوتی زوہا۔ فریدہ بیگم نے فوراً اپنی بیٹی صالحہ کو آگے کیا۔ یہ ہے صالحہ، تعلیم یافتہ، سلیقہ دار، پوری رات موبائل پر نہیں رہتی جیسا کہ آج کل کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ خالہ جان کھڑی ہو گئی۔ ان کی آواز میں سختی آ گئی۔ میری بہن، میں نے بہت دنیا دیکھی ہے۔ جو لڑکیاں ساری رات موبائل پر ہوتی ہیں وہ آنکھوں سے نظر آ جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے صالحہ کو دیکھا، پھر نظریں فریدہ بیگم پر جما دی۔ اس رات زوہا دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ خاموش رہنا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور ہر فیصلہ کمزوری نہیں ہوتا۔ دور کہیں امید بھی ابھی زندہ تھی۔ گھر میں اگلی صبح کچھ بدلا بدلا سا تھا، جیسے ہر دیوار نے رات کی باتیں سن لی ہوں اور اب خاموشی میں انہیں چھپا رہی ہو۔ زوہا حسب معمول فجر کے بعد جاگ اٹھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر چہرے پر وہی ٹھہرا ہوا سکون تھا جو اس کی پہچان بن چکا تھا۔ اس نے صحن میں آ کر کپڑے سکھائے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی مگر اس کے اندر چلتی ہوئی باتیں اس سردی کو بے اثر کر رہی تھی۔ کل کے جملے، اشارے، الزام سب اس کے ذہن میں ایک دھن کی طرح تیر رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی چیخے، بولے اور خود کو بے گناہ ثابت کرے مگر اس کی زبان کو جیسے کسی نے تھام رکھا تھا۔ خاموشی بھی کبھی کبھی شور مچا دیتی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ناشتہ تیار کرتے ہوئے اس کے ہاتھ معمول سے زیادہ آہستہ چل رہے تھے۔ ہر برتن، ہر آواز اسے یاد دلا رہی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ فریدہ بیگم حسب معمول اپنی بیٹیوں کے ساتھ دسترخوان پر آ بیٹھی۔ ان کے لہجے میں فاتحانہ اطمینان تھا، جیسے انہوں نے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو۔ کچھ لوگوں کو حد میں رہنا نہیں آتا، فریدہ بیگم نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ صالحہ نے معنی خیز نظر زوہا پر ڈالی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ زوہا نے سب دیکھا، سب سمجھا مگر رد عمل نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ جواب دینے سے آگ اور بھڑکے گی۔ ادھر فردین کمرے سے باہر آیا تو فضا میں پھیلا ہوا تناؤ فوراً اس کی گرفت میں آ گیا۔
اس نے ماں کی طرف دیکھا، پھر فریدہ بیگم کو، پھر کچھ کہے بغیر بھی بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ امی، میں باہر تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، اس نے مختصر سا کہا۔ اکیلے؟ ماں نے پوچھا۔ ہاں۔ وہ جان بوجھ کر رکا نہیں، اسے کچھ سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ دوپہر کے وقت خالہ جان نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ فریدہ بیگم بظاہر مصروف تھیں، مگر اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ خالہ جان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ زوہا کمرے میں کپڑے طے کر رہی تھی جب خالہ جان خاموشی سے اندر آئی۔ بیٹا، انہوں نے نرمی سے پکارا۔ زوہا چونکی، فوراً کھڑی ہو گئی۔ جی خالہ جان۔ بیٹھو۔ زوہا بستر کے کنارے بیٹھ گئی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم نے کل بہت کچھ سنا۔ خالہ جان کی آواز میں درد تھا، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بول نہیں پاتی۔ زوہا کی پلکیں بھیگ گئی، مگر آنسو بہہ نہ سکے۔ بول کر بھی کیا فرق پڑتا، اس نے آہستہ سے کہا۔ جنہوں نے یقین نہیں کرنا وہ سچ بھی نہیں مانتے۔ خالہ جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب زوہا نے خود کو کمزور نہیں، مضبوط محسوس کیا۔ شام تک خالہ جان رخصت ہو گئی۔ گھر پھر سے اپنی پرانی سانسوں میں لوٹ آیا، مگر زوہا کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اب صرف سہنے والی لڑکی نہیں رہی تھی۔ فریدہ بیگم کو یہ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ زوہا کا خاموش اعتماد اسے بے چین کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے قابو سے کوئی چیز پھسل رہی ہو۔ اسی رات فردین نے ماں سے دوبارہ بات کی۔ امی، میں زوہا کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ ماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سنجیدگی کا مطلب ذمہ داری ہوتا ہے بیٹا۔ میں جانتا ہوں، اور میں اس ذمہ داری سے بھاگ نہیں رہا۔ یہ الفاظ پہلی بار فردین کو خود اپنے لیے بھی نئے لگے۔ ادھر چھت پر زوہا آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر یہ آزمائش ہے تو میں اسے ہار نہیں مانوں گی۔ خاموشی اب اس کی کمزوری نہیں تھی، یہ اس کا ہتھیار بن چکی تھی۔ اگلے چند دن گھر میں بظاہر معمول کے مطابق گزرے، مگر اندر ہی اندر سب کچھ بدل رہا تھا۔ زوہا اپنے کاموں میں مصروف رہتی، مگر اب اس کے انداز میں جھجک کم اور وقار زیادہ تھا۔ وہ نظریں جھکاتی تھی، مگر خوف سے نہیں، ادب سے۔ یہ فرق فریدہ بیگم کو سب سے زیادہ کھل رہا تھا۔ فریدہ بیگم بار بار زوہا کو غور سے دیکھتی، جیسے اس کے اندر چھپی کسی بات کو پڑھ لینا چاہتی ہوں۔ انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو وہ برسوں دبا کر رکھتی آئی ہیں، وہ بنا کسی شور کے مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ خاموشی کسی طوفان کا پتہ دیتی ہے، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ادھر فردین شہر کے ایک گوشے میں گاڑی روک کر بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں پچھلے چند دنوں کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ زوہا کا خاموش رہنا، اس کی آنکھوں کی سچائی اور فریدہ بیگم کے لہجے کی تلخی، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑتا جا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اگر میں نے اب قدم نہ اٹھایا تو شاید دیر ہو جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ گھر واپس آیا۔ اس شام اس نے سب کے سامنے بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دسترخوان پر سب جمع تھے۔ صالحہ موبائل میں مصروف تھی، نادیہ ہنسی مذاق کر رہی تھی، اور فریدہ بیگم معمول کی طرح گھر کی ملکہ بنی بیٹھی تھی۔ زوہا خاموشی سے سب کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ زوہا، تم بھی بیٹھ جاؤ، فردین نے اچانک کہا۔ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ جملہ کسی کے لیے غیر متوقع تھا۔ فریدہ بیگم نے چونک کر فردین کی طرف دیکھا۔ اس کی عادت نہیں ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کی۔ آج بنا لیں گے؟ فردین کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ زوہا نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، سوال تھا، مگر شکر گزاری بھی۔ وہ آہستہ سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران فردین نے بات چھیڑی۔ خالہ جان سے میری بات ہوئی ہے۔ فریدہ بیگم کے ہاتھ ذرا سا رک گئے۔ کیا بات؟ یہی کہ ہم جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، مگر کسی پر الزام لگا کر بھی نہیں۔ یہ جملہ فضا میں تیرتا ہوا سیدھا فریدہ بیگم کے دل پر لگا۔ میں نے تو صرف حقیقت بتائی تھی، انہوں نے فوراً کہا۔ حقیقت ثبوت مانگتی ہے خالہ،
فردین نے پہلی بار انہیں براہ راست مخاطب کیا۔ اور میں نے زوہا میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر انگلی اٹھائی جائے۔ زوہا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پہلی بار کسی کو اپنے حق میں یوں بولتے ہوئے سنا تھا۔ فریدہ بیگم کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تم ابھی بچے ہو فردین، دنیا نہیں دیکھی۔ دنیا دیکھنے کے لیے آنکھوں کا کھلا ہونا کافی ہے، فردین نے سکون سے جواب دیا۔ یہ بحث زیادہ آگے نہ بڑھی، مگر فریدہ بیگم سمجھ چکی تھی کہ اب بات ان کے قابو میں نہیں رہی۔ اسی رات انہوں نے صالحہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اب تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ کیسے امی؟ جیسے میں کہوں۔ دوسری طرف زوہا چھت پر بیٹھی تھی۔ آج کی شام اس کے لیے غیر معمولی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فردین کے لیے دعا کی، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا کہ کہیں یہ سب کچھ ایک نئی آزمائش نہ بن جائے۔ اگلی صبح فردین نے خالہ جان کو فون کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلے آسان نہیں ہوتے بیٹا، مگر ضروری ہوتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے فردین کو پہلی بار اپنے اندر ایک ٹھہراؤ سا محسوس ہوا۔ ادھر فریدہ بیگم ایک اور چال سوچ چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ زوہا اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے خود کو دیکھا اور آہستہ سے مسکرا دی۔ شاید یہ مسکراہٹ کسی اور کے لیے معمولی ہوتی، مگر اس کے لیے یہ ایک نئے سفر کی ابتدا تھی۔ اگلی صبح سورج ذرا مختلف انداز میں نکلا۔ روشنی میں وہی نرمی تھی، مگر زوہا کے دل میں ایک ٹھہرا ہوا اعتماد جاگ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی نے ابھی مکمل مسکراہٹ نہیں دی، مگر اب راستہ صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ حسب معمول کام میں لگی، مگر اس کے قدموں میں اب وہ ہچکچاہٹ نہیں تھی جو پہلے اس کے وجود کا حصہ رہی۔ برتن رکھتے ہوئے، کپڑے طے کرتے ہوئے، وہ اپنے اندر ایک سیدھی سی لکیر محسوس کر رہی تھی، ہاتھ کی لکیر۔ فریدہ بیگم یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہیں زوہا کا بدلا ہوا انداز کھٹک رہا تھا۔ خاموش رہ کر سر جھکانے والی لڑکی اب خاموش رہتی تھی، مگر ٹوٹتی نہیں تھی۔ یہ فرق ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے صالحہ کو اشارے سے قریب بلایا۔ آج مہمان آئیں گے۔ صالحہ نے چونک کر دیکھا۔ کون؟ وہی جن کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ یہ جملہ صالحہ کے لیے کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے نمایاں ہونا ہے، کسی بھی قیمت پر۔ دوپہر کے وقت گھر میں ہلچل بڑھ گئی۔ صالحہ نے خاص اہتمام سے تیاری کی۔ اس کی باتوں میں بناوٹی شائستگی تھی اور ہنسی میں دکھاوا۔ زوہا نے سب دیکھا، مگر اپنے کام سے نظریں نہ ہٹائیں۔ مہمان آئے تو فریدہ بیگم نے صالحہ کو ہر گفتگو کا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ تعلیم، سلیقہ، خواب، ہر موضوع پر صالحہ آگے تھی۔ زوہا پس منظر میں رہی جیسے ہمیشہ رہتی تھی، مگر اس بار اس کا پس منظر کمزور نہیں تھا۔ فردین بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے صالحہ کی باتوں میں تضاد محسوس کیا۔ کہیں لفظ آگے بھاگ جاتے تھے، کہیں لہجہ خود سے ٹکراتا تھا۔ ایک موقع پر صالحہ نے مصنوعی عاجزی سے کہا، مجھے تو گھر کے کام کا بھی بڑا شوق ہے۔ زوہا کے ہاتھ رکے نہیں، مگر فردین کی نظر اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اصل مشقت کون اٹھاتا ہے۔ شام کے بعد فردین نے موقع پا کر زوہا سے مختصر بات کی۔ یہ کوئی اعلان نہیں تھا، بس چند سادہ الفاظ تھے۔ اگر کبھی تمہیں ناانصافی لگے تو خاموشی کو اپنی سزا مت بنانا۔ زوہا نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آواز دھیمی مگر واضح تھی۔ خاموشی اب میری سزا نہیں ہے۔ یہ جملہ فردین کے لیے ایک جواب بھی تھا اور ایک یقین بھی۔ ادھر فریدہ بیگم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ باتیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا، سچ کو مروڑنے کی کوشش۔ انہوں نے زوہا کو کمرے میں بلایا۔ دروازہ بند ہوا تو لہجہ بدل گیا۔ تم سمجھتی ہو تمہیں کوئی سہارا مل گیا ہے؟ زوہا سیدھی کھڑی رہی۔ میں صرف اپنا احترام چاہتی ہوں۔ احترام؟ فریدہ بیگم نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ وہ مانگنا پڑتا ہے۔ نہیں، زوہا نے آہستہ مگر پختگی سے کہا، وہ قائم کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ زوہا نے خود کو کمزور ثابت کرنے سے انکار کیا۔
फरीदा बेगम को यूं लगा जैसे उनके सामने खड़ी लड़की अब उनकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी हो। उसी रात फरदीन ने खाला जान को पैगाम भेजा कि वो जल्द आना चाहते हैं। फैसला अब अल्फाज से आगे बढ़ चुका था। अगले दिन खाला जान की आमद हुई। घर में एक बार फिर वही खामोश तनाव फैल गया, मगर इस बार फ़ज़ा का पलड़ा बदला हुआ था। खाला जान ने सबको एक जगह बिठाया। उनका लहजा नरम मगर दो टोक था। मैंने सब पहलू देख लिए हैं, बात अब वाज़ेहा है। फरीदा बेगम ने फौरन बात का रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर खाला जान ने हाथ उठाकर रोक दिया। किसी की इज्जत पर हर्फ लगाना आसान होता है, मगर उसकी भी कीमत होती है। उन्होंने जोहा की तरफ देखा। बेटा, तुमने बहुत सब्र किया है। जोहा ने पहली बार सबके सामने नजरें उठाकर बात की। मैंने सब्र इसलिए किया कि मैं खुद को जानती हूं। कमरे में एक ठहरी हुई खामोशी छा गई, वो खामोशी जो फैसला सुनने से पहले आती है। फरदीन ने कदम आगे बढ़ाया। मैंने अपना फैसला सोच समझकर किया है। फरीदा बेगम के चेहरे से रंग उतरने लगा। सालिहा ने बेख्तियार नजरें चुरा ली। खाला जान ने सर हिलाया। हमें ऐसे रिश्ते की ज़रूरत है जो सच पर खड़ा हो। ये बाप मुकम्मल अंजाम नहीं था, मगर अंजाम की सिमत साफ हो चुकी थी। जोहा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वो जानती थी ये खुददारी की दहलीज थी और वो उसे पार कर चुकी थी। उस दिन घर में एक अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी, जैसे हर फर्द जानता हो कि अब बातें पर्दों के पीछे नहीं रह सकती। जोहा खामोश थी, मगर उसकी खामोशी में अब खौफ नहीं, वकार था। वो जानती थी कि जो होने जा रहा है वो उसकी जिंदगी की सिमत बदल देगा। खाला जान सोफे पर बैठी थी। उनकी आंखों में वो ठहराव था जो बरसों के तजुर्बे के बाद आता है। फरदीन उनके पास बैठा था, सीधा, पुरसकून और फैसला शुदा। मैं किसी बहस के लिए नहीं आई, खाला जान ने बात शुरू की। मैं सिर्फ सच के साथ खड़ी होने आई हूं। फरीदा बेगम ने होंठ भींच लिए। उनके पास कहने को अब ज्यादा कुछ नहीं था, मगर अना अभी जिंदा थी। आप हमेशा जोहा के लिए बोलती हैं, उन्होंने तल्खी से कहा। मेरी बेटियों की तरफ कभी नहीं देखा। खाला जान ने उनकी तरफ देखा। मैंने किरदार देखा है, रिश्ता नहीं। ये जुमला कमरे में गूंज गया। सालिहा ने बेख्तियार सर झुका लिया। वो पहली बार खुद को खाली महसूस कर रही थी। फरदीन खड़ा हुआ। उसने जोहा की तरफ देखा। नजरों में इजाजत थी, दबाव नहीं। मैं ये रिश्ता किसी एहसान के तौर पर नहीं चाहता, उसने साफ कहा। मैं एक ऐसी साथी चाहता हूं जिसके साथ सच चल सके। जोहा की आंखें नम हो गईं, मगर वो मजबूत रही। मैं भी किसी सहारे की तलाश में नहीं हूं। उसकी आवाज हल्की थी, मगर लरसती नहीं थी। मैं सिर्फ वो जिंदगी चाहती हूं जिसमें मुझे कमतर साबित ना करना पड़े। ये पहला मौका था जब जोहा ने सबके सामने अपने हक की बात की, बगैर शिकवे, बगैर इल्जाम। कमरे में खामोशी छा गई, वो खामोशी जो किसी फैसले के बाद आती है। खाला जान ने आहिस्ता से कहा, हम जोहा को अपने घर की बहू के तौर पर कबूल करते हैं, पूरे एहतराम के साथ। ये अल्फाज जोहा के लिए किसी दुआ से कम नहीं थे। उसने सर झुका लिया। आंसू अब रुक नहीं रहे थे, मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। फरीदा बेगम के लिए ये लम्हा शिकस्त का था, मगर उस शिकस्त में भी एक सबक था जो वो शायद अभी ना समझ सकी। कुछ दिनों बाद जोहा अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसने दिल ही दिल में कहा, अम्मी, मैं हार नहीं गई थी। ये अंजाम नहीं था, मगर इंसाफ की रोशनी अब उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, मगर बाज लोगों के लिए वक्त का मतलब बदल जाता है। जोहा के लिए भी ऐसा ही था। फैसले के बाद दिन वही थे, रातें वही, मगर उसकी सांसों में अब खौफ की जगह इत्मीनान ने ले ली थी। वो अब भी उसी घर में थी, मगर उसका वजूद अब बोझ नहीं समझा जाता था, कम से कम सबके लिए नहीं। खाला जान की मौजूदगी ने घर के माहौल को एक नया तवाज़ुन दे दिया था। फरीदा बेगम पहले जैसे हुक्म नहीं देती थी, बात करती थी, और यही फ़र्क सबसे नुमाया था। उनके लहजे में वो पुरानी सख्ती बाकी थी,
مگر اس کے ساتھ ایک احتیاط بھی آ گئی تھی۔ زوہا نے یہ سب محسوس کیا، مگر اس نے کسی تبدیلی کا شور نہیں مچایا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل تبدیلی آواز میں نہیں، رویے میں آتی ہے۔ ایک دن خالہ جان نے زوہا کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، زندگی صرف زخم سہنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی اپنے لیے جینا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ زوہا نے سر ہلایا۔ میں سیکھ رہی ہوں، آہستہ آہستہ۔ یہ جواب خالہ جان کے دل کو لگا اور وہ مسکرا دی۔ گھر میں تیاریوں کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ کوئی جلد بازی نہیں تھی، مگر سمت واضح تھی۔ زوہا کو پہلی بار اپنی رائے پوچھی گئی۔ سادہ سوال، مگر اس کی زندگی کا ایک بڑا قدم۔ تمہیں کیسا لباس پسند ہے؟ زوہا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، وہ جو مجھے میرے جیسا لگے۔ یہ جواب کسی فیشن کی بات نہیں تھا، یہ شناخت کا اعلان تھا۔ فردین اس دوران زیادہ بولتا نہیں تھا۔ وہ زوہا کے فیصلوں کا احترام کرتا، اور یہی احترام اس کے رویے کی سب سے مضبوط بات تھی۔ کبھی کبھی صحن سے گزرتے ہوئے ان کی نظریں مل جاتی، نہ وعدہ نہ دعویٰ، بس اعتماد۔ صالحہ اس سب کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں حسد تو تھا، مگر اب اس میں وہ شدت نہیں رہی تھی۔ شاید اسے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ مقابلہ خوبصورتی یا چالاکی کا نہیں، کردار کا ہوتا ہے۔ ایک شام زوہا چھت پر کھڑی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ یہ وہی چھت تھی جہاں وہ کبھی چپکے سے رویا کرتی تھی۔ آج وہی چھت اسے کھلا آسمان دے رہی تھی۔ فریدہ بیگم بھی چھت پر آ گئیں۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی رہی۔ زندگی نے تمہیں مضبوط بنا دیا ہے، فریدہ بیگم نے بے ساختہ کہا۔ زوہا نے پہلی بار ان کی طرف براہ راست دیکھا۔ زندگی نے مجھے خود سے ملوایا ہے۔ یہ جواب فریدہ بیگم کے لیے غیر متوقع تھا۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، پھر رک گئی۔ شاید کچھ باتیں کہنے سے زیادہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ دن گزرتے گئے۔ زوہا اب صرف مستقبل کے خواب نہیں دیکھ رہی تھی، وہ حال کو بھی جینا سیکھ رہی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ نئی زندگی کسی ایک دن میں نہیں ملتی، وہ قدم قدم پر بنتی ہے۔ یہ باب کسی جشن پر ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک خاموش یقین پر ختم ہوا کہ زوہا اب دہلیز پر نہیں کھڑی، بلکہ آگے بڑھ چکی تھی۔ زندگی جب ٹھہراؤ سکھانے لگے تو شور خود بخود پیچھے رہ جاتا ہے۔ زوہا کی زندگی میں بھی یہی ٹھہراؤ اتر آیا تھا۔ نہ کوئی اعلان، نہ کوئی دعویٰ، بس روزمرہ کے لمحوں میں ایک نرم سی تبدیلی جو ہر دن کو ہلکا بنا دیتی تھی۔ گھر میں اب باتوں کا انداز بدل چکا تھا۔ زوہا سے کام کہا جاتا، حکم نہیں دیا جاتا۔ یہ فرق معمولی لگتا تھا، مگر اس کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ اب بھی سب کی مدد کرتی تھی، مگر اپنی مرضی سے، مجبوری سے نہیں۔ ایک صبح خالہ جان نے زوہا کو اپنے ساتھ باہر چلنے کا کہا۔ مقصد کوئی خاص نہیں تھا، بس وقت گزارنا۔ یہ سادگی ہی زوہا کو سب سے زیادہ اچھی لگی۔ بازار کی رونقیں وہیں تھیں، مگر زوہا کی نظر اب مختلف چیزوں پر ٹھہرتی تھی۔ رنگ، کپڑے، زیورات، سب کچھ، مگر کسی حسرت کے ساتھ نہیں۔ خالہ جان نے ایک دکان پر رک کر شیشے کی چوڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تم پر اچھی لگیں گی۔ زوہا نے مسکرا کر دیکھا۔ اس کے دل میں پرانی یاد نے ہلکی سی دستک دی، مگر اب وہ یاد درد نہیں تھی۔ چوڑیاں خوبصورت ہوتی ہیں، مگر اصل خوبصورتی ہاتھوں کے سکون میں ہوتی ہے۔ خالہ جان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یہ سکون تم نے خود کمایا ہے۔ ادھر فردین گھر میں زوہا کی غیر موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ یہ کمی اسے اجنبی نہیں لگی، بلکہ مانوس سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی جگہ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت جتا دے۔ شام کو جب زوہا واپس آئی تو صحن میں فردین سے آمنا سامنا ہوا۔ نہ کوئی رسمی گفتگو، نہ سوال جواب، بس چند لمحے اور ایک خاموش مسکراہٹ۔ آپ خیریت سے تھی؟ فردین نے پوچھا۔ جی، زوہا کا جواب مختصر تھا، مگر آنکھوں میں اطمینان تھا۔ یہ اطمینان فردین کے دل تک پہنچ گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ محبت شور سے نہیں، احترام سے پہچانی جاتی ہے۔ ان دنوں گھر میں آنے والے فیصلے سب زوہا کی مرضی سے جڑنے لگے تھے۔
छोटी छोटी बातें, खाने का इंतखाब, वक्त का तयन, मेहमानदारी, सब में उसकी राय पूछी जाती। वो हर बार हैरान होती मगर इनकार नहीं करती। एक रात शहर में हल्की सी बारिश होने लगी। जोहा बरामदे में खड़ी उस मंजर को देख रही थी। बारिश की खुशबू, मट्टी की सूंधी महक, सब कुछ उसके अंदर उतर रहा था। फरदीन भी वहीं आ गया। दोनों के दरमियान फासला था मगर अजनबियत नहीं। कुछ वक्त पहले यही बारिश शायद आपको उदास कर देती थी, फरदीन ने कहा। जोहा ने आसमान की तरफ देखा। उदासी नहीं थी, बस तन्हाई थी। अब तन्हाई नहीं रही। ये जुमला कोई इकरार नहीं था मगर उसमें एतमाद था। फरीदा बेगम ये मंजर दूर से देख रही थी। उनके दिल में एक अनजाना सा बोझ हल्का हो रहा था। शायद उन्हें भी एहसास हो रहा था कि सख्ती से रिश्ते नहीं बनते। वक्त के साथ साथ बातें तय होने लगी। ना जल्दी ना दबाव, सब कुछ अपने वक्त पर। जोहा के लिए सबसे कीमती बात यही थी कि कोई फैसला उस पर मुसल्लत नहीं किया जा रहा था। एक दिन खाला जान ने कहा, जिंदगी में मोहब्बत तब खूबसूरत लगती है जब उसमें सुकून हो। जोहा ने सर हिलाया। वो अब ये बात समझ चुकी थी। ये बात किसी बड़े लम्हे पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक नरम एहसास पर कि मोहब्बत अगर इज्जत के साथ हो तो वो इंसान को खुद से करीब ले आती है। ईद की सुबह हमेशा से जोहा के लिए एक सा सवाल लेकर आती थी, खुशी किसके लिए होती है? मगर इस बार सवाल बदल चुका था। आज खुशी किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। घर में हलचल थी मगर उस हलचल में वो तलखी नहीं थी जो कभी ईद से पहले उसका मुकद्दर बनती थी। जोहा आईने के सामने खड़ी थी। उसने सादा मगर नफीस लिबास पहना हुआ था। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस वही रंग जो उसके मिजाज से मेल खाता था। उसने खुद को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। ये मुस्कुराहट किसी और की दी हुई नहीं थी, ये उसकी अपनी कमाई हुई थी। किचन से फरीदा बेगम की आवाज आई, जोहा जरा सुनना। ये पहला मौका नहीं था मगर लहजे में वो पुराना हुक्म नहीं था। जोहा बाहर आई। फरीदा बेगम ने उसकी तरफ एक छोटा सा डब्बा बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। जोहा के हाथ लम्हा भर को रुक गए। उसने डब्बा खोला तो अंदर शीशे की रंगीन चूड़ियां थी, वही चूड़ियां जिन्हें वो बरसों हसरत से देखती रही थी। ईद की हैं, फरीदा बेगम ने नजरें चुराकर कहा। अब्बा तुम्हारे लिए लाए थे। जोहा की आंखें नम हो गईं मगर उसने फौरन खुद को संभाला। शुक्रिया। उसकी आवाज भराई हुई थी मगर कमजोर नहीं। ये चूड़ियां हसरत की अलामत नहीं थी, ये एक सफर की गवाह थी। सहन में सब जमा थे। सालेहा और नादिया भी तैयार थीं। इस बार उनके रवैये में कोई तंज नहीं था, बस एक खामोश कबूलियत थी। शायद वो भी समझ चुकी थी कि जिंदगी हमेशा मुकाबला नहीं होती। फरदीन जोहा के करीब आया। ईद मुबारक। ईद मुबारक, जोहा ने जवाब दिया। दोनों के दरमियान एक मानूस सा सुकून था। नमाज के बाद सबने एक दूसरे को मुबारक दी और जोहा ने पहली बार महसूस किया कि वो इस घर का हिस्सा है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। दोपहर को खाला जान भी आ गई। उनकी नज़र जोहा के हाथों पर गई तो वो मुस्कुरा दी। चूड़ियाँ खूबसूरत लग रही हैं, जोहा ने आहिस्ता से कहा। इनकी आवाज़ खूबसूरत है। खाला जान समझ गई, ये आवाज़ ज़ख्मों की नहीं, मजबूती की थी। शाम के वक्त फरदीन ने सबके सामने बात की। कोई बड़ी तकरीर नहीं, बस सादा अल्फाज। हमने सोच समझकर ये फैसला किया है। घर में किसी ने एतराज़ नहीं किया। फरीदा बेगम खामोश थी मगर उस खामोशी में इनकार नहीं था। रात को जोहा छत पर खड़ी थी। उसके हाथों में चूड़ियों की हल्की सी खनक थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अम्मी, आज मुझे वो सब मिला जो मैंने मांगा भी नहीं था। इज्जत, सुकून और अपनी पहचान। ये अंजाम नहीं था बल्कि एक मुकम्मल दायरा था जहां हसरत ने सुकून की सूरत ले ली थी। जोहा के लिए ये दिन आम दिनों जैसा नहीं था। उसकी जिंदगी में पहली बार खामोशी खौफ नहीं बल्कि सुकून बनकर उतरी थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो उसने आंखें बंद किए एक लंबी सांस ली।
جیسے دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی ہو کہ وہ مرحلے پیچھے رہ گئے جن میں ہر صبح ایک نیا زخم لے کر آتی تھی۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا، وہی دیواریں، وہی صحن، مگر فضا میں اب تلخی نہیں تھی۔ فریدہ بیگم کی آواز میں حکم کے بجائے ایک ٹھہرا ہوا پن تھا۔ وہ زوہا کو دیکھتی تو نظریں چرا لیتی، جیسے اپنے ہی اندر کسی سوال سے بچ رہی ہوں۔ زوہا نے یہ سب محسوس کیا، مگر بدلے میں خاموش رہی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ بعض جیتیں لفظوں سے نہیں، برداشت سے حاصل ہوتی ہیں۔ فردین کے آنے کی خبر ملی تو زوہا کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی، صرف ایک مانوس سی خوشی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کسی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ فردین نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو اس کی نظریں بے ساختہ زوہا پر ٹھہر گئی۔ وہ پہلے جیسی سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اب اعتماد تھا، وہ اعتماد جو خاموش جنگوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ گفتگو مختصر رہی مگر بامعنی، مستقبل کے منصوبے، چھوٹی چھوٹی ترجیحات اور وہ باتیں جن میں محبت کا شور نہیں ہوتا مگر وزن ہوتا ہے۔ فردین نے زوہا کی رائے سنی، اس پر غور کیا اور مسکرا کر سر ہلایا۔ زوہا کے لیے یہی کافی تھا، سنا جانا، سمجھا جانا۔ اسی دوران صالحہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اب ضد نہیں تھی، صرف ایک تھکن تھی۔ اس نے زوہا کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ کوئی لفظ ادا نہ ہوا مگر خاموشی میں ایک اعتراف شامل تھا۔ زوہا نے دل ہی دل میں اسے معاف کر دیا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ نفرت انسان کو چھوٹا کر دیتی ہے، اور اب وہ چھوٹا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شام کے وقت صحن میں بیٹھے سب لوگ ایک ساتھ تھے۔ فریدہ بیگم نے پہلی بار زوہا سے نرمی سے پوچھا کہ اسے کیا پسند ہے۔ سوال سادہ تھا مگر زوہا کے دل پر اس کا اثر گہرا پڑا۔ اس نے مختصر جواب دیا مگر آنکھوں میں شکر تھا۔ یہ اعتراف شکست نہیں تھا بلکہ ایک خاموش اصلاح تھی۔ رات کو زوہا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے وہی تھے مگر اس کے اندر کا اندھیرا کم ہو چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ زندگی نے اسے دیر سے ہی سہی مگر وہ مقام دے دیا ہے جہاں انسان خود کو بے قصور محسوس کر سکتا ہے۔ باپ یہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نئے آغاز کی تمہید بن جاتا ہے، ایسا آغاز جس میں زوہا صرف برداشت کرنے والی نہیں، فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔ عید کی صبح ہمیشہ ایک نئی روشنی کے ساتھ آتی ہے مگر اس بار روشنی صرف دن کی نہیں، دل کی بھی تھی۔ زوہا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سورج کی کرنیں چھتوں پر پڑ رہی تھیں اور ہوا میں وہی مٹی کی خوشبو تھی جو بچپن کی یادیں جگاتی تھی، مگر آج یہ خوشبو اس کے لیے حسرت نہیں، سکون کی علامت تھی۔ اس دن زوہا نے سادہ سا لباس پہنا تھا مگر ہر کپڑے میں ایک نرمی اور وقار تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے ہاتھوں میں رنگین چوڑیاں پکڑے اور پہلی بار محسوس کیا کہ وہ جو کچھ چاہتی تھی وہ حاصل کر چکی ہے۔ یہ محض زیورات یا خوبصورتی کی بات نہیں تھی بلکہ اس کی اپنی محنت، صبر اور وقار کی جیت تھی۔ صحن میں افراد جمع ہو گئے۔ فردین زوہا کے قریب آیا اور دونوں کے درمیان وہی خاموشی تھی جو عزت اور اعتماد سے بھری ہوئی تھی۔ زوہا نے چوڑیاں پہنی اور ہلکی سی کھنک کی آواز نے گھر کے ماحول کو جشن میں بدل دیا۔ فردین نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ خوشی تمہارے ہاتھوں میں ہے اور آج وہ پوری ہے۔ فریدہ بیگم دور سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی مگر ان کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ ان کے لیے بھی یہ لمحہ سبق بھرا تھا کہ سختی سے رشتے نہیں بنتے بلکہ عزت اور سمجھ بوجھ سے بنتے ہیں۔ صالحہ بھی قریب آئی، اب وہ حسد یا ضد کے بجائے خاموش قبولیت میں تھی۔ زوہا نے دل ہی دل میں اسے معاف کیا اور خود کو سکون محسوس کیا۔ اس نے جان لیا تھا کہ واقعی طاقت برداشت اور معاف کرنے میں ہے۔ دوپہر کو سب نے عید کی نماز ادا کی۔ زوہا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے دل میں سکون ہے اور وہ سکون کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔ نماز کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ زوہا نے فردین کے ہاتھ تھامے اور ایک نرم مسکراہٹ دی۔ یہ مسکراہٹ نہ تو شکوہ تھی نہ حسرت، بس ایک مکمل سکون اور خوشی تھی۔ چائے کے وقت خالہ جان نے زوہا کی طرف دیکھا۔ تم نے یہ سب خود حاصل کیا ہے؟ زوہا نے سر ہلایا۔ اور یہ سب صرف میری نہیں،
सबके ताउन और समझ बूझ की बदौलत है। शाम के वक्त सहन में चिराग जले और सब लोग एक साथ बैठे। हवा में चूड़ियां हल्की सी आवाज कर रही थी, जैसे कि यह आवाज जिंदगी के लिए नए आगाज की गवाह हो। जोहा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। आज वो महसूस कर रही थी कि उसकी जिंदगी में ना सिर्फ इज्जत और सुकून आया है, बल्कि मोहब्बत और एतमाद भी अपने असल मुकाम पर है। रात के वक्त जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, जोहा छत पर खड़ी थी। आसमान पर सितारे टमटमा रहे थे और उसके हाथों में चूड़ियां रोशनी की तरह चमक रही थी। उसने दिल ही दिल में कहा, अम्मी, आज मुझे वो सब मिला जो मैंने दिल में मांगा था। इज्जत, सुकून, मोहब्बत और अपनी पहचान। ये आखिरी बाब किसी तनाज़े या दुख पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक मुकम्मल खुशी और सुकून पर। जोहा की ज़िंदगी का ये नया बाब अब एक रोशन सफ़र का आगाज़ था, जहाँ हर दिन इज्जत, खुददारी और मोहब्बत से भरा होता। ईद की ये खुशी उसके दिल में हमेशा के लिए एक यादगार बन गई और जोहा ने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी वाकई अपनी मेहनत, सब्र और दिल की सच्चाई से खूबसूरत बनती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।